آداب۔ ایک اور کتاب کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی کتاب ایک ناول ہے امرت کور، جس کے خالق ہیں امجد جاوید۔ آج کی کتاب ہے امرت کور، جس کے خالق ہیں امجد جاوید۔ کہانی ناول کا مرکزہ ہے جسے کرداروں نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کردار کہانی یا پلاٹ کے ادبی تسلسل کا ایک حصہ ہوتے ہیں اور کہانی کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی ناول کے مقام کا تعین کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ناول نگار نے کتنے جاندار کردار تخلیق کیے ہیں اور ان کرداروں کا محاورہ کیسا دکھائی دیتا ہے۔ کرداروں کے استعمال سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہانی کی اٹھان کیسی ہے۔ کہانی میں جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے منظر نگاری۔ ڈاکٹر گیان چند جین کا کہنا ہے کہ داستان ایک یا چند کرداروں کی سرگزشت ہے جو بغیر کسی انقطاع کے مسلسل بیان کر دی جاتی ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم ناول امرت کور کا تعارف آپ سے کرائیں، یہ ضروری ہے کہ ناول نگار کا تعارف یعنی امجد جاوید کا تعارف آپ سے کرا دیا جائے۔ امجد جاوید میڈیا سینٹر سے دور حاصل پور میں رہائش پذیر ہیں۔ 1965 میں 17 روزہ جنگ کا اختتام ہوا تو 27 ستمبر کو ان کی ولادت ہوئی۔ خاندانی طور پر ان کے دو نام رکھے گئے، ایک فہیم الحق اور دوسرا امجد عزیز۔ یہ امجد عزیز کو انہوں نے بدل کر امجد جاوید کر لیا۔ امجد جاوید پیشے کے اعتبار سے معلم ہیں۔ انہوں نے کہانیاں لکھنے کا آغاز 1988 میں کیا۔ اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہے۔ سن 2006 میں ان کا پہلا ناول چہرہ منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد لگاتار بہت سارے ناول آتے رہے، یہاں تک کہ اب تک ان کے 21 ناول چھپ کر سامنے آ چکے ہیں۔ امجد جاوید کے دو ناولوں عشق کا کاف پر ATV نے ڈرامہ سیریل سکھاں بنایا اور پھر ATV ہی نے ان کے ناول سائبان سورج کا پر بھی ڈرامہ سیریل پہچان پیش کی۔ اور اب آتے ہیں ناول کے تعارف کی طرف۔ امرت کور کی داستان بیان کرنے میں امجد جاوید نے بلال کا کردار تخلیق کیا، اس کی محبوبہ زویا کا کردار تخلیق کیا، لندن میں ان کی محبت کو پروان چڑھایا، وہیں ان دونوں کا ایک سکھ دوست کا کردار جس کا نام بھان سنگھ تھا اسے تخلیق کیا۔ اب آتے ہیں ہم منظر نامے کی طرف۔ تو منظر نامے میں لندن ہے، لاہور ہے اور امرتسر بھارت کا ایک گاؤں جتھوال ہے۔ یہ جگہیں منظر نامے میں امجد جاوید نے تخلیق کی۔ جتھوال وہ گاؤں ہے جہاں سے تعلق ہے بھان سنگھ کا اور جہاں امرت کور رہتی ہے، پراسرار امرت کور، جس نے برسوں سے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اللہ والی ہے، جس کے سر پر ہاتھ رکھ دے اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کہانی کا ہیرو بلال اپنے سکھ دوست کے مجبور کرنے پر اپنی محبت کو پانے کے لیے لندن سے امرتسر اپنے دوست بھان سنگھ کے گاؤں پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا دوست کہتا ہے آج تم میرے گاؤں کی اس پاگل عورت سے مل سکتے، یقین کرو یار تجھے تیری محبت یوں مل جائے کہ خود تجھے احساس نہ ہو، یہ جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں نا ان کے دور ہو جانے کا پتہ ہی نہ چلے اور زویا تیری ہو جائے۔ امجد جاوید نے امرت کور کا کردار اسی انداز میں تخلیق کیا ہے۔ بلال کا دوست کہتا ہے امرت کور اگر تیرے سر پر ہاتھ رکھ دے تو تجھے تیری محبت یوں مل جائے کہ خود تجھے احساس نہ ہو۔ یہ چونکہ وہاں کے گاؤں والوں کا یہ ایک برسوں کا یقین ہے، اعتقاد ہے، اس لیے وہ اس کو یہ کہتا ہے۔ جب وہ بلال جتھوال پہنچتا ہے اور امرت کور
جب بلال کو دیکھتی ہے تو وہ عورت جو برسوں سے چپ نظر آ رہی تھی اس کے وجود میں زلزلے آ جاتے ہیں اور برسوں کی چپ کا قفل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں کہتی ہے آ گیا تو، تجھے آنا ہی تھا۔ دوستو، یہاں سے جذبہ عشق کی ایک لازوال داستان کا انکشاف ہوتا ہے اور یہی اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ اس کلائمیکس کو بیان کرنے کے لیے امجد جاوید نے دو کردار اور تخلیق کیے۔ ایک کردار ہے نور محمد، جس کے گھر کا ہر فرد سکھوں کی نفرت کا شکار ہو کر فسادات میں جل گیا، اور دوسرا کردار ہے گبر سنگھ، جو مسلم کش فسادات کی جڑ ہے۔ نور محمد اور امرت کور کی داستان عشق، محبت اور مذہب کی کشمکش کی داستان ہے۔ امجد جاوید نے عشق، محبت اور منظر نگاری سے ایک لازوال داستان رقم کی ہے جسے پڑھتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ناول کی کہانی، اس میں موجود فلسفے اور اس کے کرداروں اور منظر کشی نے اس ناول کو ایک مکمل اور بھرپور ناول بنا دیا ہے۔ وہ لوگ جن کو شکایت ہے کہ اچھی کہانیوں کا کال پڑ گیا ہے، وہ یہ حقیقی کہانی ضرور پڑھیں، کیونکہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اس ناول کا خلاصہ، تھیم یا جو کچھ بھی ہے وہ امرت کور کا، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کی کہانی کچھ اس طرح چلتی ہے۔ یہ ناول امرت کور علم و عرفان پبلشرز، الحمد مارکیٹ، 40 اردو بازار، لاہور نے شائع کی۔ امجد جاوید کے 21 میں سے 20 ناول علم و عرفان پبلشرز نے شائع کیے ہیں۔ صرف ایک ناول اور ہے جو جمہوری پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ مزدوروں کی جدوجہد پر مشتمل ہے۔ ناول بڑے صفحات کے 192 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ عام کتاب کے سائز سے بڑا سائز ہے۔ ان کے تمام ناول اسی سائز میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک بڑا سائز ہے ان کے لحاظ سے۔ اسے علم و عرفان پبلشرز، الحمد مارکیٹ، 40 اردو بازار، لاہور نے بڑے خوبصورت انداز میں، ان کے تمام ناول بڑے خوبصورت انداز میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ناولز ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 21 ناول ہیں۔ دور افتادہ علاقے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا امجد جاوید بہت خوبصورت کام کر رہا ہے۔ اچھے ناول، خوبصورت ناول، عشق، محبت، فلسفہ، تصوف، ان تمام چیزوں پہ مشتمل جو ہے ان کے ناولوں کے ان کا جو تھیم ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو علم و عرفان پبلشرز ہیں، ان کا فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے۔ 92 پاکستان کا کوڈ ہے، 42 لاہور کا کوڈ ہے، اور ان کے فون نمبر ہیں 37232336۔ یہ ایک نمبر ہے۔ دوسرا نمبر ہے 924237352332۔ ان کا ای میل ایڈریس ہے ilmoirfanpublishers@hotmail.com۔ یہ خوبصورت ناول، امجد جاوید کا خوبصورت ناول، اس کی قیمت، یہ ناول نومبر 2013 میں چھپا تھا۔ اس کی اس وقت کے لحاظ سے قیمت 250 روپے ہے۔ اب کے بارے میں یہ آپ کو جو میں نے فون نمبر بتائے ہیں وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ ناول امرت کور، امجد جاوید کا خوبصورت ناول، ایسا ناول، ایسی کہانی، ایسا ناول جو تحریک پاکستان سے قیام پاکستان کے درمیان ایسی بے تحاشا کہانیوں نے جنم لیا۔ امجد جاوید نے اسی میں سے ایک کہانی امرت کور کے لحاظ سے، امرت کور کے نام سے آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے پڑھنے کے لیے پیش کرتی ہے۔ اچھا ناول ہے، ضرور پڑھیے۔
ہمارا ماننا ہے کہ کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے اور کتاب تحفے میں دیجیے۔ کتاب ہی سب سے اچھا تحفہ ہے۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ، ایک نئے ادبی دوست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔